نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کردار سے بلا مبالغہ اگر میں کہوں تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو واقف نہ ہو، کم یا زیادہ، بہت وضاحت کے ساتھ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ یا جزوی طور پر ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، امیر غریب، بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور ان پڑھ بھی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بات کی کہ ظاہر ہے کہ بہت ڈیٹیل میں یا پارشلی مگر جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا۔ ہم اس پیارے مہینے میں خصوصاً اور تمام عمر اپنی زندگی کے ہر اس دن جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہو جاتا ہے، یہ بات جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اہمیت کیا ہے۔ ہم بات کریں گے سیرت مطہرہ پر، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ دیکھیے، کچھ چیزیں انسان ایک عادت کے طور پر اڈاپٹ کر لیتا ہے، کچھ چیزیں ریچول سمجھ کر کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب تک وہ اس کے مقصد کو اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تو تب تک وہ ان باتوں سے جو اسے سکھائی جا رہی ہیں یا بتائی جا رہی ہیں بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تمہید باندھوں گی اور یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ آج کے دور میں خصوصاً اور ہمیشہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کو جاننے کی اہمیت کیا ہے۔ ابتدا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق فرمایا، جنات کو تخلیق فرمایا، پھر ایک اور مخلوق تخلیق فرمائی گئی جسے آدم کہا گیا، بنی نو انسان، جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف قرار دیا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بے شمار آیات میں واضح فرمایا گیا۔ بغور سنیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور انشاءاللہ ارادہ کریں گے کہ ہم اس مقصد تخلیق کو سمجھ سکیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، سمجھنا اور اسے اپنانا کتنا اہم ہے۔ تخلیق کائنات ہوئی، انسان کی تخلیق کی گئی، ایک خوبصورت بات بیان فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو، یعنی بنی نوع انسان یا ابو البشر آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے اور نسل انسانی کو پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس رب نے انسان کو تخلیق فرمایا، وہ کچھ نہیں تھا، عدم میں سے اسے وجود میں لایا گیا، پھر اسے فنا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، جو موت کہلاتی ہے۔ موت کے ذریعے انسان ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور وہاں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیسی زندگی بسر کی۔
تم میں سے کس نے اچھا عمل کیا. تو کانسیپٹ یہاں پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ موت اور حیات یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. یعنی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ حادثاتی طور پر انسان پیدا ہو گیا اور طبعی طور پر قدرتی طور پر وہ مر جائے گا، وہ مر کر مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا اور بس اس کا اینڈ ہو گیا. حقیقت یہ نہیں ہے. آج سائنس بھی ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی پیدا کر رہی ہے، لیکن الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہر شخص بغیر کسی دلیل کے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم مر جائیں گے اور دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اور اس زندگی کا جو ہم نے گزاری تھی ہم سے حساب لیا جائے گا. دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے، اور فرما برداری کے لیے جو بیسٹ اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن پاک میں واضح فرما دیا، جو ایک مفہوم اگر آپ سمجھ لیں، احسن اعمال، سب سے اچھے کام. اب احسن اعمال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اور کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا عقیدہ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں فرماتے؟ اللہ پسند فرمائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہوں گے تو ہمارا ٹھکانہ، ہماری منزل جنت بنے گی، انعام کی صورت میں، اکرام کی صورت میں. اور اگر نعوذ باللہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں تو ہمارا ٹھکانہ، ہماری منزل نعوذ باللہ جہنم یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور مختلف عذاب اور سزاؤں کی صورت میں اس کا تعین کیا جائے گا. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ قرآن پاک میں جب آپ اس کو سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں تو آپ نے یقیناً یہ آیت مبارکہ پڑھی ہوگی اور کئی مقامات پر پڑھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ بندے کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر بندے سے انفرادی طور پر کلام فرمائے. یعنی بندہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ عظیم شان ہے کہ اپنا پیغام اپنی مخلوق، اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ہستیوں کو مقرر فرمایا. جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہے کسی ریاست کا، کسی ملک کا صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، جو بھی سسٹم ہر ملک میں ہوتا ہے، وہ انڈیویجولی اپنی رعایا سے، اپنی عوام سے جا کر خطاب نہیں کرتا. ایک ایک رول ریگولیشن، تمام جو اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ایک ایک شخص کو پکڑ کے بلا کر نہیں بتاتا، بلکہ وہ ارینج کرتا ہے، انتظام کرتا ہے. ایک پراپر سسٹم کا تعین کیا جاتا ہے کہ کس جگہ کس کو منتخب کیا جائے گا اور وہ کس حلقے میں جا کر اس شخص کے، یعنی جو صاحب حکومت ہے، اس کے پیغام کو پہنچائے گا. بالکل نیچرل ہے، بالکل ایک لاجیکل بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر دور میں بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو منتخب فرمایا، مبعوث فرمایا. یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلتا رہا اور اس کی تکمیل ہو گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات کو جامع اور مکمل قرار دے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو
پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ عمل قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ کے پیغامبر ہیں، جس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، نہ صرف میسنجر ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام قرآن پاک نازل فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن پاک کی عملی تفسیر اور عملی شکل قرار دیا گیا۔ یاد رکھیے، آج پوری دنیا میں جس بھی فرقے سے، جس بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، جو بھی زبان بولتے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے اخلاق اور صفات پر ایک قرآنی آیت کافی ہے، صرف ایک قرآنی آیت اتنی جامع ہے کہ اگر ہم نے اسے سمجھ لیا تو کسی دلیل کی، کسی ڈیبیٹ کی، کسی اور مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق عظیم ترین ہیں۔ مختلف اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، آپ کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یعنی دنیا میں کسی بھی ملک میں، کسی بھی دور میں، کسی بھی سمجھنے والے، شعور رکھنے والے شخص کے لیے اخلاقیات کی جو اہمیت ہے، دنیا میں کسی بھی چیز کو جو اچھائی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو سچائی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس شخص کی کوئی تعریف کی جاتی ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تعریفوں سے سب سے زیادہ بلند ہیں۔ یعنی کوئی وصف، کوئی خوبی، کوئی اخلاقی وصف ایسا نہیں جو دنیا میں آپ کہیں اس شخص میں ہے اور میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ اپنی بساط، اپنی حیثیت، اپنی گنجائش اور اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، لیکن عزیز ناظرین اور سامعین، یہ یاد رکھیے کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑا، جب ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول یعنی جو رسالت لے کر آئے، جو پیغام ہدایت لے کر آئے، تو جو پیغام ہدایت لے کر آیا ہے اس کی بات کو سننا، ماننا، اس پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ کلمہ طیبہ کا جز ہے، صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، یعنی لاکھوں کتابیں۔ مورخین اس بات پر
متفق ہیں، نہ صرف مسلم مورخین بلکہ دنیا بھر کے مورخین کہ کوئی ذات، کوئی ہستی دنیا کی ایسی نہیں کہ جس کے معمولات اتنے محفوظ ہوں، ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جس کا محفوظ ہے اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انشاءاللہ ہر پروگرام میں سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضائل پر بات کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جو کچھ سنا، اللہ تعالی ہمیں اس پر غور و فکر کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔